اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ حضرات، آج ہم اور آپ جس زمانہ سے گزر رہے ہیں یہ زمانہ ہر طرف عریانی فحاشی کا دورہ ہے، اور کم سن بچیوں پر تو آج کے دور میں یہ دشمنان اسلام اپنی خواہشات کا ہوس بنا لیا ہے اور خواہش پورا کرنے کا ایک حربہ اختیار کر کے مسلمان بچیوں کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نامعلوم کس حد تک جا چکا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے خود کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے آگ سے بچانے کے لیے یہ اعلان کیا کہ اے لوگوں، بچاؤ، تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لیکن حضرات، یہ زمانہ اور یہ دور ہم سب کو دیکھنے کو کیوں مل رہا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بیماری اور یہ زمانہ اس وقت لوگوں کے اندر، آپ ایک نظر اٹھا کر دیکھ لیجئے اپنے اطراف اکناف میں کہ آج کمسن بچیاں کتنی محفوظ ہے۔ شہر کی بات تو کرنا ہی کیا، دیہاتوں میں بھی ایسے بھی لوگ اور ایسے بھیڑیے اور خونخوار بھیڑیے یہ طاق میں بیٹھا ہوا رہتا ہے، اور یہ نوجوان طبقہ جو ہمارے نوجوان ہے اس کے طاق میں لگا ہوا رہتا ہے کس کے کون سی ہمارے ہاتھ میں آ جائے اور اپنے خواہش کو پورا کر لوں۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے یہ تمام برائیاں اور تمام خرافات یہ کہاں سے جنم لیا ہے؟ یورپ ممالک کی تاریخ، مغربی ممالک کی تاریخ آپ پڑھیے، اور آپ کو جب پڑھنے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ انہوں نے چین سکون حاصل کرنے کے لیے ان کے یہاں پر ابھی ایک رپورٹ کے مطابق میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ ایک سیکنڈ میں 46 زنا بالجبر ہوتا ہے، اور آج یورپ ممالک میں اکثر و بیشتر طبقہ ایسا ہے۔ آج یورپ ممالک میں، مغربی ممالک میں اکثر خاندان ایسا ہے کہ ان کے خاندانی نظام تہس نہس ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے۔ ان لوگوں نے چین سکون کو اپنانے کے لیے، ان لوگوں نے راحت اور سکون کو اپنانے کے لیے اپنی بہو بیٹیوں کو راستوں پر اور اس طرح کے عام کر دیا کہ جس طرح کے کتا، سور، بلی جسے زندگی گزارتی ہے اس طرح ان لوگوں نے اپنے بہو بیٹیوں کو، اپنے نوجوان بچیوں کو سر عام میلہ میں گھمایا اور سر عام بازاروں میں بھیجا، ان کے سروں سے دوپٹہ کو گرایا، ختم کر دیا۔ لیکن آج وہی دورہ اور وہی کلچر آج ہمارے عزیز وطن ہندوستان میں بھی بہت افسوس کی بات یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج جو مسلمان اسلام کے فالو کرنے والے ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، اللہ رب العزت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کسی موڑ پر نہیں چھوڑا، ہر جگہ پر رہنمائی کیا ہے، لیکن آج ان کے کلچر کو، ان کے سوسائٹی کو، ان کے مذاہب کو اپنا کر اپنے پر فخر محسوس کر رہا ہے، اور آج کے خواتین، نوجوان بچے اور نوجوان بچیاں عیسائیوں کلچر کو اور یہودیوں کلچر کو اپنا کر اپنے ماڈرن زمانہ اور بڑا بننا اور دنیا میں بتانا کہ آج ہم لوگ یہ مسلمان مذہب اور اسلام کلچر مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، اے عیسائیوں تم اور بھیجو، اور تمہارا مذہب ہم گلے سے لگا رہے ہیں اور استقبال کر رہے ہیں۔ تو گلے سے لگا کر استقبال کے ساتھ ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنے بہو بیٹیوں کے اندر وہ کلچر کو داخل کر رہے ہیں۔ اس کے اندر کامیابی نہیں ہے، اس کے اندر کامرانی نہیں ہے،
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مرنے کے بعد ناکامی ہوگی۔ حضرات، اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ چین سکون والی زندگی، امن و امان والی زندگی گزاریں تو نبی کے طریقہ پر ہے، نبی کے فرمان پر ہے۔ آپ آئیے، میں آپ حضرات کے سامنے پردے کے متعلق ازواج مطہرات ایک واقعہ پیش کر کے آپ کے سامنے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن مکتوم یہ نابینا صحابی ہیں، اور ادھر حضرت عائشہ صدیقہ اور دیگر ازواج مطہرات نبی کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر سے عبداللہ ابن مکتوم آتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے بیویوں، تم پردے میں ہو جاؤ۔ ان بیویوں نے کہا، اللہ کے رسول، عبداللہ ابن مکتوم جو ہے یہ نابینا صحابی ہے، یہ دیکھ نہیں پاتا ہے۔ حضرات دیکھیے، عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی ہے، دیکھنے کی طاقت اور قوت صلاحیت ان کی آنکھوں میں نہیں ہے، اس کے باوجود بھی نبی کے فرمان یہ ہے کہ اے بیویوں، تم پردے میں چلے جاؤ، اے بیویوں تم پردے میں چلی جاؤ۔ اور کن سے حکم ہو رہا ہے؟ جن کے گھر میں، جن کے بستر پر اور جن کے گود میں اللہ رب العزت قرآن کریم کو اتارتے ہیں، اور جس گھر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ان کو یہ پردہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اور آج ہماری بہو بیٹیاں بے پردے کے کھلے سر اور ننگے سر اور نہ معلوم کس طرح کے لباس پہن کر وہ بازاروں میں گھوم رہی ہے اور اپنی زندگی بسر کر رہی ہے۔ حضرات، اس لیے اگر ہم امن و امان والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور چین سکون والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ اپنی بہو بیٹیوں کو اور اپنے گھر کے ماحول کو ہم دیندار بنائیں، پردہ والی زندگی پر لے کر آئیں، ورنہ وہ دن دور نہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ بہو بیٹیاں، یہ ہمارے بچیاں جو کم سن بچیاں ہیں، یہ غیر لقمہ بنا کر اپنے ہوس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کو لقمہ بنا کر ہمارے ہاتھوں سے چھین لے گا۔ اس لیے وہ دن آنے سے پہلے آج ہی اپنے بہو بیٹیوں اور بچیوں کے اندر ہم وہ تعلیم دیں، وہ تربیت دیں کہ مکمل طور پر پردے پر آ کر وہ زندگی بسر کریں۔